پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب محنت ہونے کے باوجود نتائج نہیں ملتے۔ انسان صبح سے شام تک دوڑتا ہے مگر ہاتھ خالی رہ جاتا ہے۔ دل میں سوال اٹھتا ہے، کیا میری قسمت میں برکت لکھی ہی نہیں؟ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ بندہ دعا میں جھک جائے، یقین کے ساتھ مانگ لے۔ آج کا یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو رزق، دولت، خوشحالی اور کامیابی کے متلاشی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں روزی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں۔ یہ وہ قرآنی خزانہ ہے جسے اگر یقین سے پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بند رزق، قرض، غربت اور مشکلات سب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ فضیلت قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل دیتا ہے۔ وہی رب جو سمندروں میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں کیوں نہ دے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رزق تمہیں اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت تمہیں تلاش کرتی ہے، یعنی جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، بس تم محنت، شکر اور یقین کو اپنا معمول بنا لو۔ سبق آموز واقعہ۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، سالوں سے کاروبار میں نقصان، قرض اور گھر میں جھگڑے۔ ایک دن اس نے مسجد کے امام سے عرض کی، مولانا میں تھک گیا ہوں، ہر دروازہ بند ہے۔ مولانا نے کہا، بیٹے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، تجھے صرف یقین اور ذکر کی ضرورت ہے۔ یہ عمل روزانہ کر، انشاءاللہ دروازے کھل جائیں گے۔ عمل یہ تھا، ہر نماز کے بعد 33 بار یا واسعو یا غنیو یا رزاق کو پڑھنا، پہلے درود پاک، آخر میں درود پاک۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسی شخص کا کاروبار اچانک سنبھلنے لگا، قرض اتر گیا، گھر میں سکون آ گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے پہلی بار یقین کے ساتھ مانگا تھا۔ یاد رکھو، جب دل یقین سے جھکتا ہے تو آسمان کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ روحانی تیاری: 1. وضو میں رہیں کیونکہ وضو سے نور اور طہارت آتی ہے۔ 2. خوشبو یا عود جلا کر ماحول کو پرنور بنائیں۔ 3. دل میں نیت کریں، اے اللہ میں تیرے کرم سے رزق، برکت اور خوشحالی چاہتا ہوں۔ 4. نماز عشاء یا فجر کے بعد کا وقت بہترین ہے۔ 5. عمل کے دوران دل میں دنیاوی سوچ نہ لائیں، صرف اللہ کو یاد کریں۔ درود پاک شروع میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اصل قرآنی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ الطلاق 2:3۔ یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کی کنجی ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ یا سٹیپ بائی سٹیپ عمل۔ مدت 21 دن۔ وقت فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ حالت وضو، دل میں یقین اور خاموش کمرہ۔ 1. شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ 2. پھر 111 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ 3. اس کے بعد 33 مرتبہ اسماء حسنی پڑھیں، یا واسعو یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو یا کریمو۔ 4. آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ 5. پھر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ خصوصی دعا: اے اللہ تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میری امید ہے۔ اے رزاق میرے لیے وہ دروازے کھول دے جو بند ہیں، میرے کاروبار، نوکری اور گھر میں برکت عطا فرما۔ اے غنی مجھے اس دولت سے نواز جو دل میں شکر پیدا کرے اور اس مال سے بچا جو تکبر پیدا کرے۔ اے واسع میری کوتاہیوں کو معاف فرما، میرے نصیب کو روشن فرما اور میری محنتوں میں اپنی رحمت ڈال، آمین یا رب العالمین۔
روحانی اثرات۔ جو اس عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا، دولت اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے، روزگار میں آسانی، دل سے غم اور خوف کا خاتمہ، گھر میں سکون اور خوشحالی، قرض اور تنگی سے نجات۔ یہ عمل صرف مالی نہیں، روحانی برکت بھی دیتا ہے۔ کامیابی کے اصول۔ نمبر 1، ہمیشہ حلال کمائی پر قناعت رکھیں۔ نمبر 2، روزانہ سورت واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 3، صدقہ کو معمول بنائیں، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، والدین کے قدموں میں جنت تلاش کریں۔ نمبر 5، غرور اور دکھاوے سے بچیں۔ نمبر 6، ہر دن الحمدللہ کہنا نہ بھولیں۔ ایک اور حقیقی واقعہ۔ ایک بزرگ خاتون نے بتایا کہ وہ ہر رات سورت واقعہ پڑھتی تھیں۔ ان کا گھر غربت میں ڈوبا ہوا تھا، مگر دل میں یقین تھا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے ان کے شوہر کو ایسا ذریعہ دیا کہ نہ صرف قرض اتر گیا، بلکہ گھر میں خوشحالی آ گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے دولت نہیں مانگی، میں نے برکت مانگی تھی، اور اللہ نے برکت میں دولت بھی دے دی۔ درود شریف۔ اختتام پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بعد از عمل، چند دنوں میں آپ خود محسوس کریں گے کہ دل مطمئن رہنے لگا ہے، پیسے میں برکت ہے، رشتے سنورنے لگے، مشکلات آسان ہو گئیں۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا اشارہ ہے۔ آخر میں پیغام، پیارے بہن بھائیوں، دولت صرف جیب میں نہیں، دل میں بھی ہوتی ہے، اور جب دل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے تو ہاتھوں میں برکت خود آ جاتی ہے۔ ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، یقین کے ساتھ مانگنے کی۔ اللہ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بس اپنے رب سے مانگتے رہو، وہ سن رہا ہے اور ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں، جیسے یا واسعو، یا رزاقو، یا کریمو، یا مغنیو۔ کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا یہی نام اللہ کی نظر کرم میں آ جائے۔ اللہ هو الغنی الکریم، اللہم سب کا رازق و مغنی، آمین یا رب العالمین۔